على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. تھوڑے تھوڑے آگے بڑھ جاؤ، بیچ کی جو جگہ ہے اس کو پر کر لو. آپ لوگ بھی آ جاؤ نا آگے، آپ حضرات بھی آ جاؤ. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پرفتن دور میں دین کی یہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے جس میں ہماری اور ہماری نسلوں کی بلکہ قیامت تک آنے والی امت کی دین ایمان کی حفاظت ہے. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے تھوڑا ہے، اور اس محنت پر جتنا جان مال لگاویں کھپاویں وہ تھوڑا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام جو ہے وہ قرن اول کا ہیرا ہے. جیسے قرن اول میں ایک محنت چلی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے، تو اس وقت کا باطل چھٹ گیا. اس وقت کا جو باطل تھا اور جو جہالت تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک لمبا عرصہ گزرا تھا جس میں کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تقریباً 650 سال. تو ایک لمبی مدت گزرنے کی وجہ سے جاہلیت بہت زیادہ تھی، اور اس جاہلیت کے تذکرے بھی ہم لوگوں نے پڑھے ہیں کہ بیت اللہ جیسی جگہ جو توحید کا مرکز ہے وہاں 360 بت تھے اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور دیگر جو حالات تھے وہ سب کے سامنے ہیں دور جاہلیت کے. کفر، شرک، بدعات، خرافات، گمراہی. لیکن حضور علیہ السلام نے جہاں اپنا کام شروع کیا تو ابتدائی مراحل میں ایک مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے حالات سے متاثر ہوئے، زبردست حالات. اس لیے کہ جب جاہلیت اندر دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھر حق جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی محنت کے بعد جیسے وہ جاہلیت چھٹی اور حق ہی حق ہو گیا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبوت والی محنت میں بڑی زبردست تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے. کہ دعوت جس زمانے میں بھی وجود میں آئے گی تو اس کے ابتدائی جو مراحل ہیں وہ کٹھن ہوتے ہیں، ناگواریوں سے بھرے رہتے ہیں. لیکن جب دعوت اپنے صحیح طرز کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، صحیح اسلوب اور صحیح ڈھنگ کے ساتھ، صحیح اصول کے ساتھ چلتی ہے تو اس کے ساتھ ساری چیزیں ہی چھٹ جاتی ہیں. چاہے کفر ہو، شرک ہو، جہالت ہو، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں.
ہمارے زمانے کی جو جہالت ہے، جو غفلت ہے، وہ اتنی زیادہ سخت نہیں ہے، اور ہم جس ماحول میں کام کر رہے ہیں اس ماحول میں وہ شدت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے، آپ کی محنت سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اثر پیدا کرنے کے لیے کوئی بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض مرتبہ چھوٹی چیز بڑا اثر کر جاتی ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں اثر بڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے اثر پیدا کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، ایک تھوڑا سا مجمع بھی اگر صحیح رخ سے کام کو لے کر کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس مجمع کو مؤثر کر دے گا، بڑی جماعتوں پر ان کو غالب کر دے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور وہ چھوٹی جماعت وہی ہوتی ہے جو ایمان والی، تقوی والی، تعلق مع اللہ والی، آخرت کے استحضار والی جماعت۔ ہمارے اس کام سے بھی یہی مطلوب ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کی ذات پر پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ اس مبارک محنت کو بزرگوں نے جو ترتیب اور طریقہ سمجھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کی محنت کی نقل اتارتے ہوئے جو محنت کا نہج، جو طریقہ ہم کو دیا ہے، اس طریقے پر ہم کاربند رہیں، اسی پر جمے رہیں۔ یہ دنیا میں جتنی خیر پھیلی نظر آ رہی ہے اس محنت کے راستے سے، وہ اسی سے پھیلی ہے، اور یہ طریقہ کار اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں چلایا اور مختلف طبقات نے اس کو لیا، دھیرے 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 لوگوں کے قلوب منشرح ہوتے گئے، اور بڑا انقلاب آیا اس کے ذریعے سے دنیا میں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس کے ذریعے سے علم زندہ ہوا، عبادات زندہ ہوئی، اور زندگی کے شعبوں میں لوگوں میں دین کی طلب پیدا ہوئی۔ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم بزرگوں کے اس طریقے کار کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اپنی مرضی کے تابع نہ کریں کام کو، بلکہ اپنے آپ کو کام کے تابع کر لیں۔ جان مال تو ہر ایک لگا رہا ہے، جو بھی تبلیغ میں لگا ہے کمی بیشی کے ساتھ جتنا بھی، وہ جان مال لگا رہا، لیکن فرق اتنا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنی جان مال کو اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو ان کے کام سے وہ خیر وجود میں نہیں آتی، بلکہ بعض مرتبہ وہ لوگ جو ہیں دوسروں کے لیے روڑا بن جاتے ہیں، بیچ میں اوروں کے لیے داخل نہ ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی جان و مال کو بزرگوں کے بتائے طریقے پر، ترتیب پر لگاتے ہیں، وہ اوروں کے لیے دروازہ بن جاتے ہیں، خیر کا مفتاح خیر بن جاتے ہیں، لوگوں کے داخل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو ہماری مجلس ہے، اس میں مقامی محنت کے طریقہ کار کا جو مذاکرہ ہے، وہ مذاکرہ برائے مذاکرہ نہیں ہے، مذاکرہ مذاکرے کے لیے نہیں ہے کہ ہر سال کا ایک معمول ہے، ایک مجلس ہوتی ہے صبح، تو اس سال بھی مجلس ہو جاوے، بلکہ ہماری ہر مجلس جو ہے ہمارے آپ کے لیے کام میں ترقی کا ذریعہ بنے، اور صحیح رخ پر ہمیں اپنے پڑھنے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم اس نیت سے بیٹھیں گے کہ ہمیں صحیح کام کرنا ہے، اور صحیح کام کرنے کے لیے صحیح کام کو سیکھنا ہے، کہ صحیح کام کرنا ہم سیکھیں کہ کام کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کام کا ایک طریقہ ہے اور کام کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں۔ ہر کام کا ایک طریقہ ہے اور ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آدمی کے پاس طریقہ ہے لیکن اس کام کا مزاج نہیں ہے، وہ کام نہیں کر پائے گا۔ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، فن کا ماہر ہے، لیکن ڈاکٹری کا مزاج نہیں اس کا، کرسی پر بیٹھ کر جو آتا ہے وکیل کی طرح سوالات کرتا رہتا ہے، وکیل ہوتا ہے نا، کراس چیکنگ کرتا رہتا ہے، وہ پیشنٹ کا کراس چیکنگ کرتا رہتا ہے، تو پیشنٹ رکتا جائے گا، اس کے پاس طریقہ ہے لیکن مزاج نہیں ڈاکٹری کا۔
تو اس کی ڈاکٹری چلے گی نہیں۔ ایک آدمی کے پاس تجارت کے لیے سرمایہ بھی ہے، مال بھی بہت ہے، دکان بھی ہے، اچھی مارکیٹ میں اس کی جگہ ہے، لیکن تجارت کا مزاج نہیں ہے، لڑتا رہتا ہے گاہکوں کے ساتھ اور ترش روئی سے پیش آتا ہے، سیدھا جواب نہیں دیتا ہے، تو اس کی دکان چلے گی نہیں، حالانکہ اس کے پاس سرمایہ پورا ہے لیکن تجارت کا مزاج نہیں ہے۔ ایسے ہی اس محنت میں بھی ایک تو اس کا صحیح طریقہ کار اور دعوت کا مزاج، جو نبیوں کا مزاج دعوت کا کہ نرمی کے ساتھ ہے، تواضع کے ساتھ ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے، انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ ہے، یہ دونوں چیزیں سیکھنے کی ہیں، اس کا طریقہ کار بھی اور کام کا مزاج بھی۔ اور آدمی سیکھنے کی نیت سے اگر موت سے پہلے بھی سیکھ گیا تو زہر قسمت۔ تو سیکھنے کی نیت سے جب تک آدمی چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا رہے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ، کیا بھائی سبھی نیت کرتے ہیں اس کی کہ موت تک انشاءاللہ اس کام کو سیکھنے کی نیت سے کرتے رہیں گے اور صحیح طریقے پر کریں گے، اس کے مزاج کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک گزارش ہے آپ حضرات سے، بھائی آپ حضرات بیٹھ جائیں، جو آئیں بیٹھ جائیں، چھوٹے بچے جو نبی سے چلے جاؤ، آپ کے بس کے باہر کی یہ مجلس، جو چھوٹے بچے ہیں وہ چلے جاویں، جا کر اس مجلس میں شریک ہو جائے، مجلس پوری ہو جائے، چائے ناشتہ کر کے سو جاویں۔ بھائی بچوں کو بھیج دو، اس طرف جو نظر 5-7 بچے ہیں، ورنہ پھر بیچ میں انتشار کریں گے، وہ ان کے بس کی نہیں ہے، ان کو جو لے کر آیا وہ لے کر چلا جاوے۔ بچوں کا تو یہ بچوں کی مجلس ہی نہیں، اجتماع جو ہے اتنی بھیڑ میں بچوں کو لانا خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ یہاں تو آدمی کو یکسو ہو کر آنا چاہیے، کیونکہ اپنے فائدے کے لیے آنا ہے، سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بچوں کو آدمی کام کاج پر کاروبار لے کر نہیں جاتا دھندے پر کہ وہاں ڈسٹرب کریں گے، چھوڑ دیتا ہے گھر میں، منع کر دیتے کہ ان کا کام نہیں ہے، وہاں دن بھر گاہک رہتے، ہم کہاں ان کو سنبھالیں گے، لیکن اجتماع میں آدمی لے کر آ جاتا ان کو۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آخر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی بیٹھو گے انشاءاللہ، بیچ میں کوئی اٹھیں گے تو نہیں؟ اللہ توفیق عطا فرماؤ۔ مانگرول کے حلقہ نمبر 1 سے ایک ساتھی آ جاؤ۔ جی، آپ کے یہاں آپ کی مسجد میں مشورہ کب ہوتا ہے، کتنی دیر ہوتا ہے، کتنے آدمی بیٹھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور 2.5 گھنٹے کا نظام کیا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسجد میں فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے، 10-12 منٹ مشورہ ہوتا ہے۔ فجر بعد ہوتا ہے؟ جی، فجر 10-12 منٹ ہوتا ہے۔ کتنے ساتھی بیٹھتے ہیں؟ ہماری مسجد جماعت کے اندر 40-45 ساتھی مسجد جماعت میں بیٹھتے ہیں۔ 40 سے 45۔ آپ کے یہاں 4 مہینے والے کتنے ہیں؟ ہمارے 4 مہینے والے 43 ساتھی ہیں، اور چلے والے؟ چلے والے 110 ہیں۔ اس میں سے 40-45 بیٹھتے ہیں روزانہ۔ یہ 40-45 کتنی مدت سے بیٹھ رہے ہیں؟ 1 سال سے بیٹھ رہے ہیں۔ سال بھر سے اتنے ہوتے ہیں؟ گزشتہ سال کتنے تھے؟ 30-35 تھے۔ 30-35 کے 40-45 ہو گئے اس سال، ماشاءاللہ۔ کیا کرتے ہیں مشورے میں؟ مشورے میں اگلے دن کی کارگزاری لیتے ہیں، پھر جو تقاضے ہوتے ہیں ساتھی کو دیتے ہیں۔ یعنی آپ حضرات نے کارگزاری لینے کے لیے کیا نظام بنایا؟ ہر آدمی کی کارگزاری لیتے ہو یا آپ نے جماعتیں بنائی ہیں ان جماعتوں کی کارگزاری لیتے جو ہو؟ ہماری جماعتیں بنائی ہے حلقے کی، وہ حلقے کی جماعتوں سے ہم کارگزاری لیتے ہیں، کیا محنت ہوئی، کیا فکر ہوئی، کس کی ملاقات ہوئی۔ کتنی جماعتیں بنائی ہیں؟ 3 حلقے بنائے ہیں، تینوں حلقے کے اندر 2-2 جماعتیں ہیں۔ اچھا، یعنی 6 جماعتیں ہیں۔ جی یہ 6 جماعتوں کی کارگزاری روزانہ آتی ہے؟ جی، کارگزاری آتی ہے 6 جماعتوں کی؟ 6 جماعتیں، کبھی ماشاء اللہ۔ ہوتی ہے۔ اور کیا کرتے ہیں مشورے میں؟ ایک تو کارگزاری ہو گئی، بھائی گزشتہ سال کیا کام، گزشتہ دن کیا کام ہوا ہے اور اس کی کیا تشکیلیں ہوئی، وہ ساری چیزیں آپ پوچھ لیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہو؟ پھر جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو سوچتے ہیں، تقاضے کیا ہوتے ہیں آپ کے شہر پاس؟ کی طرف سے
कभी मस्तूरत का इस्तेमा है, गश का दिन तो गश की उम्र सोचते हैं, दूसरा गश हो तो उसका तय करते हैं, या और कोई तकाजे हॉस्पिटल जाने के तकाजे तो वो साथी को तय करते हैं। रोज़ाना के अतबार से जो मुख्तलिफ हमारे काम है उसको सोच लेते। आपकी मस्जिद कभी तकाजा पैदा करती है कि अपनी मस्जिद से 4 महीने की जमात बनानी है? हाँ, तकाजा पैदा करते हैं, हर मरतबा मशवरा आता रहता है, साथी को हिम्मत भी देते हैं, हाँ। उनका मुज़ाकरा भी होता है कि भाई 4 महीने की जमात बनानी, और उनमें से अफराद तैयार होते हैं, अफराद अपनी दिल से किसी जमात के अंदर जुड़ के चले जाते हैं। आपकी मस्जिद अपनी मस्जिद के अतबार से तारीख़ अपने मशवरे में, मस्जिद के मशवरे में, जी जैसे आप 3 दिन का तारीख़ तय करते हैं ना कि भाई इस हफ्ते की फ़ला तारीख़ को या फ़ला दिन को हमें 3 दिन की जमात बनानी है, तो मस्जिद में से सोचते हो ना इसको। ऐसे आपकी मस्जिद बैठकर इज्तिमा के अलावा साल भर में कभी ऐसा सोचते हो कि अपने 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अपनी मस्जिद से 4 महीने की जमात मुकम्मल बनानी है? ऐसा मशवरा करके कोई तारीख़ फ़िक्स करते हो जैसे इज्तिमा की तारीख़ तय होती है? ऐसे जैसे तारीख तो नहीं करते। और क्या सोचते हो? जमातें आती हैं तो उनकी नुसरत सोचते हो, उनकी नुसरत सोचते हैं, और बड़ी बड़ी सोचते हैं उनकी। साथी जमातों में जाते हैं तो उनके घर वालों की खैर खबर को सोचते हो मसलन। जी वो सोचते हैं वो भी। और जो पुराने साथी आपकी मस्जिद के जैसे 100 ने ऊपर चिल्ले वाले हैं और 4 महीने वाले जो हैं, उनमें से जो नहीं जुड़ पाते हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए मस्जिद और जमात को फिक्र करती है? जी फिक्र करते हैं, उनकी मुलाकात करते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं, माशाअल्लाह। कभी आ जाते हैं, कभी और अमल के अंदर जुड़ जाते हैं। अच्छा, 2.5 घंटे कितने साथी लगाते हो? 2.5 घंटे अभी 22 साथी जुड़ते हैं। 22 आदमी 2.5 घंटे कोई लगे? सुबह मुलाकात में जा रहे हैं, कोई दोपहर को जा रहा है, कोई शाम में जा रहा है। पूरे 2.5 घंटे वाले 22 है? नहीं पूरे तो नहीं है, पूरे 2.5 घंटे कितने लगाते हो? पूरे तो 2.5 घंटे 2-3 साथी। 2-3 आदमी। और जमातें कब बनती है आपकी मुलाकातों की? फजर के बाद भी 2 बन रही, 2 जमातें फजर बाद बनती है। माशाअल्लाह। कितनी देर तक मुलाकात करते हो? 15-20 मिनट। फजर बाद 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट तो उनको मोहल्ले में आते जाते में पूरे हो जाते होंगे। मस्जिद से निकल कर मोहल्ले में जाते होंगे ना वो, जी फिर मोहल्ले में से वापस मस्जिद आते होंगे, तो उसमें 15 मिनट हो जाते हुए। ईशा के बाद जो जा रहे हैं वो 15-20 मिनट के लिए जा रहे हैं। कब जाते हैं? ईशा के बाद। ईशा के बाद। हाँ, और सुबह? सुबह आधा घंटा तो हो जाता होगा। सुबह आधा घंटा। तो इतनी देर में मुलाकातें हो जाती हैं? जो सोए हुए उसकी मुलाकात नहीं होती, और जो आमतौर पर कामकाज के ऊपर जा रहे हैं, हाँ। कोई मार्केट का काम है, कोई दुकान के ऊपर जा रहा है, उसकी मुलाकात हो जाती है। खड़े खड़े दुआ सलाम हो जाती है उनसे, हैं? कभी मौका हो जाता है तो घर के अंदर बैठकर बात होते हैं। ऐसा मौका महीने में कितनी बार होता है? हमारे साथ में 2 मरतबा ऐसा हुआ। पूरे महीने में 2 आदमियों से अपने घर में बैठकर बात की और बाकी खड़े खड़े बात की। वही हुआ ना? 3 दिन की कितनी जमातें जाती हैं आप? 1 महीने में 4 जमातें जाती हैं। हर हफ्ते एक जमात है? हर हफ्ते एक जमात में कितने आदमी जाते हैं? कभी 8 होते हैं, कभी 10 होते हैं। जमात जाती है तो उसकी रवानगी की बात होती है? जी रवानगी की बात होती है। कितनी देर करते हैं? आधा घंटा। आधे घंटे में बात हो जाती है पूरी? जी हैं? जी आधा घंटा बाद हो जाता है। पूरी बात हो जाती है, समझ जाते हैं। जो काम पूरा करना है वहाँ जाकर इज्तिमाई इनफरादी अमाल सारी चीज़ें वो जाने वाली जमात समझ जाती है। बात तो करते हैं, हैं? बात तो करते हैं। अच्छा, समझे ना समझो उनकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। और वापसी पर कारगुजारी होती है जमात की? वापसी कारगुजारी होती है। कितनी देर होती है? वही 15-20 मिनट। बहुत समझदार लोग हैं यहाँ के, इशारों में समझ जाते होंगे 15 मिनट में कारगुजारी और वापसी की बात सारी। वो दोहरा देते होंगे भाई जो तुमने 4 महीने में सुना था ना वही सब। ऐसा करते हैं कि भाई 4 महीने तुम लोग गए थे, उस वक्त 3 मजलिसों में जो आपसे बात की थी ना वही सारी बात याद करो दोबारा। ऐसा करते हैं? अच्छा, नकद जमात बना दे 3 दिन जाते हैं तो?
कभी बना दे मेहनत करके, और कभी ऐसा कोई मसला होता है उन लोगों को तो बनती नहीं है, मेहनत करते हैं फिर वो उसके बाद में कहते हैं बाद में हफ्ते में बनाएंगे, तो वो सबसे बनती है। अच्छा कभी नकद अच्छा, आपकी मस्जिद में कोई मेहमान जमात आई हो और आपने उस मेहमान जमात को हिम्मत दिलाई हो कि भाई आप लोग माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी देकर आए, अल्लाह आपकी आमद को कबूल करे, हम आपका पूरा साथ देंगे, और हमारी मस्जिद से 4 महीने की, चिल्ले की या 3 दिन की नकद जमात आपने बनवाई कभी किसी मेहमान जमात से? 3 दिन की जमात बनवाई मेहमान जमात से 3 दिन की बनाई, और चिल्ले 4 महीने की चिल्ले 4 महीने उसकी कोशिश नहीं की अभी? ठीक है, अच्छी बात है, बैठ जाए। जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, ये जो भाई ने माशाल्लाह बताया, अक्सर चीज़ें तो माशाल्लाह बड़ी खुशी की है कि उनका एक तो मजमा बढ़ा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 10-15 आदमी नए मशवरे में बैठने वाले बन गए। 30 थे तो 40-45 पर पहुंच गए। फजर बाद माशाल्लाह मशवरा कर रहे हैं, जमातों की तरतीब बनी हुई है और घर घर की मुलाकातों पर पड़े हैं। लेकिन हमारी जो मुलाकातें हैं वो खाली नाम की घर घर की नहीं, बल्कि काम की हों, कि हर घर जाकर हर मुसलमान के पास घर में बैठकर बात करें। हमारी जो बात है वो घर में बैठकर, ऐसी कोई मस्जिद है जिसमें ये तरतीब काबू में है कि घर में बैठकर बात करते हैं? जूनागढ़ की मस्जिद बताओ कोई, जूनागढ़ हल्के में कोई मस्जिद है ऐसी? है भाई? कोई नहीं है, एक भी मस्जिद है। वेरावल में है? वेरावल में कोई मस्जिद है ऐसी? अच्छा, मांगरोल की कितनी मस्जिदें हैं? नाम बोलो न मस्जिद के। उस्मान, हिदायत, मस्जिद अली, बीबी हाजरा, और है हमजा मस्जिद, और दारे अरकम। अच्छा, आपके तनफीदी मशवरे में तो जूनागढ़, वेरावल सब एक साथ जमा होते होंगे न? तो उसमें इस मौजू पर बात आती होगी न, मकामी मेहनत का जब तज़किरा होता होगा, तो फिर वेरावल जूनागढ़ में अभी क्यों काबू में नहीं आ रहा है? उसकी कोई वजह? तनफीदी जो हमारा मशवरा होता है वो इसी वजह से होता है, पूरा ज़िला एक साथ जमा हो, 8-10 घंटे 12 घंटे एक साथ रहे और सारे उमूर पर बात हो, ताकि ज़िले की खैर, एक जगह की खैर दूसरी जगह मुंतकिल हो। सूबे में से लोग लेकर आते हैं, ज़िले में आती है, अब ज़िले में जहाँ है वो दूसरी जगह मुंतकिल हो। तो जूनागढ़ वेरावल में इसके काबू में ना आने की कोई ख़ास वजह है? भाई अजी याकूब, जूनागढ़ वाले हैं? जूनागढ़ वाले, जूनागढ़ वाले कहाँ बैठे हैं? इस तरफ। क्या भाई आप हजरात, एक मुद्दत से 10 साल से बात चल रही है, बात तो पहले से चल रही, घर घर की मुलाकात, फ़ज़ाइल आमाल में एक रिसाला है मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज, उसके आखिरी सफ़े पर तरीक़ेकार लिखा है किस तरह काम करने का। 10 आदमियों की जमात बनाकर एक अमीर मुतय्यन हो और उसको लेकर जाए। मौलाना एहतिशाम साहब का रिसाला मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में लिखा गया है। उसमें यह है कि हर घर जाकर घर के मर्दों को आगे बिठावे, औरतों को अंदर बिठावे पर्दे में, और उनसे बात करें। ये उसमें घर घर की मुलाकात मौलाना इलियास साहब के ज़माने से। लेकिन फिर अपने बुजुर्गों ने बाद में जब काम बढ़ा, फैला, जवान नए पुराने सब किस्म के, तो एक बार औरतों को मुस्तकिल एहतिमाम के साथ बुलाकर बिठावे नहीं, औरतों को मुस्तकिल एहतिमाम के साथ बुलाकर बिठावे नहीं, बेपर्दगी का अंदेशा है, ख़तरा है। लेकिन घर की मुलाकात तो बाकी है, घर घर के हर फर्द की मुलाकात तो 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से चल रही है। और अपने यहाँ 10 साल से हर साल इसको बोला जाता है कि भाई घर में बैठकर इत्मीनान से बात करें। अगर उसका घर छोटा है, बैठने की जगह नहीं है अंदर, तो उस भाई को घर से बाहर कुर्सी पर, खाट पर, ओटले पर, उन्हीं के घर के बाहर बिठा दिया। अगर तंग गली है, वहीं बैठने की जगह नहीं, तो मोहल्ले के कॉर्नर पर जगह है कहीं, तो वहाँ उनको लेकर बैठ जाए। करीब में मस्जिद है तो मस्जिद में लेकर बैठ जाए और बैठकर इत्मीनान से बात करें, जैसे हम कोई अहम बात लेकर उनके पास पहुंचे, खास काम लेकर पहुंचे, चलते चलते नहीं, बल्कि उसमें के चलते चलाते कि वो लुईनल लज़ीना वाली में फ़ज़ाइल तबलीग में, कि वो तो काफ़ी भी नहीं समझा कि वो ऐसा तो करते थे, लेकिन फिर भी उन पर लानत हुई कि चलते चलाते वो कर लेते थे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर काम नहीं बनाया उन्होंने। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को
تو وجہ لعنت میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ چلتے چلاتے کہہ دیتے تھے، مان لیا ٹھیک ہے، نہیں مانا نہیں ہے، باقی ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب جاری رہا ان کا، تو یہی سبب بنا اس اللہ کے عذاب کا، اللہ کی لعنت۔ تو ہمیں بھی چلتے چلاتے نہیں بلکہ ہر آدمی کو پورا اہتمام کے ساتھ ان کو اہمیت دے کر، ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو، چاہے وہ غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تاجر ہو، مزدور، ملازم، جو بھی ہیں، ہر گھر کے ہر فرد کی فہرست میں سب آ جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی ہمارے محلے میں رہتا ہے تو وہ بھی آ جائے گا، ہر گھر کے ہر فرد کی فہرست میں سب آ جائیں گے، بڑا سے بڑا مالدار اور سیٹھ بھی آ جائے گا، غریب سے غریب بھی آ جائے گا، کوئی چھوٹے گا نہیں۔ یہ بہترین نسخہ ہے ہر فرد امت تک پہنچنے کا کہ ہر مسجد وار جماعت اپنی مسجد کے اطراف کے ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کریں، اور ملاقات چلتے چلاتے نہیں، اطمینان کے ساتھ ان سے بیٹھ کر، اگر ہم جس وقت پہنچے اس وقت ان کے پاس وقت نہیں تو ان سے وقت لے لیں کہ ایسا ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ جا رہے ہیں ابھی مصروف ہیں، کہ نہیں آ جاؤ کوئی بات نہیں، تو بیٹھ جائیں گے۔ وہ کہہ رہے کہ ہاں ابھی میں تھوڑا سا کام سے جا رہا ہوں، کب آپ آئیں گے؟ وہ کہہ 2 گھنٹے کے بعد آؤں گا یا شام کو آؤں گا، یا کہہ رہا آج تو میں سفر میں جا رہا ہوں، کل آؤں گا، تو ان سے وقت لے لیں، کل ہم اس وقت آ جائیں، پھر تھوڑا سا آپ کے ساتھ بیٹھنا تھا، دین کی نسبت پر آئے ہیں، بس اللہ کے لیے آئے ہیں۔ 2 مسلمان اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتا ہے، اور ہماری کوئی غرض نہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو پھر وہ وقت دے تو ان کے اس وقت پر ملاقات کر لیں، لیکن اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ملاقات کرنی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ایک کام تو پہلا یہ کہ ہر مسلمان کے پاس نیا پرانا مانوس غیر مانوس جو بھی مسلمان ہے، مانوس ہو غیر مانوس ہو، پہلے بات سنتا تھا نہیں سنتا تھا، دوبارہ جائیں گے، دل بدلتا رہتا ہے، دل بدل، کبھی آدمی غصے میں نہیں سنا تو دوسرے موقع پر گئے سن لیا۔ تو ایک کام تو یہ کہ ہر مسلمان سے اہتمام کے ساتھ 15 دن میں 1 مرتبہ ملاقات کرنی ہے، اور وہ ملاقات جو ہے وہ سرسری نہیں ہوگی، رسمی نہیں ہوگی، بلکہ اس ملاقات میں جو ہمارے 6 نمبر ہیں، 6 نمبر، ایمان، نماز، علم اور ذکر، اور اکرام مسلم، اخلاص نیت، اور تفریغ وقت یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ 6 نمبر ہیں ہماری محنت کے، یہ 6 نمبر، ان 6 صفات کے دائرے میں رہ کر ان 6 صفات کے فضائل بیان کرنے۔ ابھی عموماً یہ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر 6 نمبر کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اجتماع جب آتا ہے نا، اجتماع، تو اس وقت تو زور و شور سے ملاقاتیں ہوتی ہے سب اجتماع کے وقت، اور اجتماع چلا جاتا ہے تو پھر ملاقاتوں کی طاقت ختم ہو جاتی، اس لیے کہ ہمارا زور پورا 6 نمبر پر ہے۔ کس پر ہے؟ بولو نا بھائی۔ اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 6 نمبر جو ہے ہمارا خروج، وہ ہمارا 6 نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے۔ ہماری نیت میں یہ ہوگا کہ ہمارے محلے کا ایک آدمی پکا سچا نمازی بن جاوے، ہر گھر میں 100% نماز، ذکر، تلاوت، عبادت اور اعمال زندہ ہو جاوے، 100% دین پورے محلے کے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں میں سب میں زندہ ہو جاوے۔ محنت ہم اپنے محلے میں کریں گے لیکن نیت پورے عالم کی کریں گے۔ کیسی نیت کریں گے؟ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، 2 نیت، ایک تو پورے عالم کی نیت اور دوسرا پورے دین کی نیت۔ اس لیے پرانے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن بڑی وسعت والے ہیں کہ پورے عالم میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو جاؤ، پورے عالم میں اللہ کا پورا دین۔ یہ سیدھے سادے جملے ہیں لیکن جامع ہیں کہ پورے عالم میں پورا دین زندہ۔ ابھی ہم ٹٹول اپنے آپ کو، ہم ملاقاتوں میں جاتے ہیں کس نیت سے جاتے؟ بھائی چلو اس کی 4 مہینے کی تشکیل ہے، اس کا گزشتہ سال وعدہ تھا 4 مہینے میں گیا نہیں، اس مرتبہ اس کو لینے کا ہے، بھائی یہی نیت ہوتی ہے۔ 3 دن میں اس کا وعدہ تھا، اب 3 دن کی اس کی تشکیل ہے، تو ہماری نیت میں صرف تشکیل ہوتی ہے، اس لیے ہماری بات بھی پوری تشکیلی بات ہوتی ہے، 6 نمبر کی بات، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، تعلیم و تعلم، ذکر،
اخلاص، اس لائن کی باتیں بہت کم ہوتی. جب یہ ساری باتیں ہوگی، ایمانیات کی بات ہوگی، عبادتوں کی بات ہوگی، اس سے اخلاقیات کی بات ہوگی، مغیبات اور آخرت کی باتیں ہوگی، اور پھر خروج کی بات ہوگی، تو کم از کم 15 سے 20 منٹ تو ہماری بات ہوگی اس سے. اور جب یہ ساری باتیں ہوگی تو اس کو بھی جو ہے اس بات میں سننے میں بھی مزہ آئے گا، دھیان سے سنے گا وہ. تشکیل کی بات ایسی ہے تشکیل کی کہ اچھا خاصا آدمی کا ذہن بننے کے بعد تشکیلی بات آتی ہے، تب تو وہ لیتا ہے. اور اگر شروع سے ہی تشکیلی بات ہے تو آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس کو ابھی سے بوجھ پڑنا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو باتیں ہیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق کا تذکرہ، آپ کی سیرت و سنتوں کا تذکرہ، عبادتوں کا اور عبادتوں کا فائدہ. عبادت، ارے لوگ پاخانے کا فائدہ سن کر کان لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی پاخانے کا فائدہ بیان کرے تو کوئی پاخانے کا فائدہ بیان کرے نا تو وہاں کان لگاتے لوگ. تو اللہ کا دین تو دین بذات خود اس نے حسن ہے. جب اس کے فائدے بیان ہوں گے تو لوگ رغبت سے سنیں گے، لوگ رغبت سے سنیں گے. اس لیے ہمارے ہاں فضائل ہیں، فضائل کی روشنی میں بات ہو، ہر چیز کے فضائل. سب سے پہلے تو ایمان کے فائدے بتانے، اور اس آدمی کو ایمان کے فائدے بتا کر اس کے ایمان سے متعلق پر امید کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت آپ کو دی ہے. ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس ایمان پر اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا دے گا. جو ایمان سے متعلق فضائل کی حدیثیں ہیں اس کو مستحضر کریں، یاد کریں، بلکہ فضائل کی تعلیم میں بیٹھے تو دھیان سے سنیں کہ ایمان کی کیا فضیلتیں ہیں، ایمان کے کیا کیا فائدے ہیں. کلمے کے فائدے، اس کلمے کو پڑھنے کے فائدے، کلمے پر عمل کرنے کے فائدے، کلمے کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ، اور کلمے والی موت کا فائدہ، کلمے کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے، کلمہ ہمیں کہاں کہاں کام لگے گا. تو اس کے فضائل کی حدیثیں یاد کریں اور پھر اس کو دہرانا ہے. ابھی ایک موقع پر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ہماری تعلیم جو ہے، تعلیم کہ فضائل کے حلقوں میں دھیان جما کر فضائل کو سننا، پھر انفرادی اوقات میں تنہائیوں میں ان فضائل کا مطالعہ کرنا، جو سنا نا تعلیم میں اس کو پھر دھیان سے پڑھنا، اور پھر اپنی دعوت میں ان فضائل کو بیان کرنا. اجتماعی حلقوں میں اس کو سننا، پھر انفرادی میں اس کتاب میں اس کا مطالعہ کرنا، اور پھر اپنی دعوت میں ان فضائل کو بیان کرنا ہے. ہماری دعوت میں فضائل آئے، جتنے فضائل آئیں گے اور اللہ رسول کی باتیں آئے گی تو ماحول میں سے دوسری باتیں نکل جائے گی، دوسری باتیں ختم ہوگی اور ماحول میں نور آئے گا. وہ بزرگ کا قصہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے تو پتہ کر لیتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے یا ان کی بات ہے، حدیث ہے یا غیر حدیث. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو عالم ہیں نہیں، کیسے پتہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی آدمی بولتا ہے، حدیث بولتا ہے، تو اس کی زبان سے خاص قسم کا نور نکلتا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث ہے. جب وہ نور نہیں نکلتا تو پتہ ہو جاتا ہے کہ حدیث نہیں ہے. بھائی اتنی ایسی بصیرت تو اللہ نے سب کو دی ہے. کوئی بیڑی پینے والا آ کر ہم سے بات کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے بیڑی پی کے آیا ہے. ارے بولو نا بھائی، ارے پتہ نہیں چلتا اپنوں کو. تو اتنی قوت شامہ اللہ نے ہر ایک کو دی ہے. کوئی دارو پی کے آیا اپنوں سے بات کرے تو پتہ چلتا نہیں چلتا؟ ارے بھائی بولو نا، پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی دارو پی کے آیا ہے، بیڑی پی کے آیا تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بصیرت کی آنکھیں دیتا ہے، اس سے وہ نور ان کو دکھتا ہے جو فضا میں پھیلتا ہے. جب اللہ رسول کی باتیں گھر گھر ہو رہی ہیں، گھر گھر میں، تو شیطانی اثرات اور قسم قسم کے جو باطل اثرات ہیں وہ ان ملاقاتوں سے محلے سے ختم ہو جائیں گے. اب وہ جماعت میں تو نمبر 2 پر جائے گا، مسجد میں تو نمبر 2 پر آئے گا وہ. لیکن اگر ہماری صحیح باتیں زندہ ہوئی محلوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، سب جگہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، نماز کے فضائل، ایمان کے فضائل، اعمال کے فضائل، ذکر کے فضائل، تلاوت کلام پاک اور تصحیح قرآن کے فضائل، اور اخلاق اور ہمدردی
اور احسان و ایثار کے فضائل جب بیان ہوں گے تو اسی سے آدھا باطل تو محلے کا چھٹ جائے گا، ظلمتیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس طرح کی پوری بات کرنا ہے، اور اگر بات کرنا نہیں آتا تو یہ بات کرنا سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون سیکھیں گے؟ اور سیکھنے کا طریقہ میں نے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ فضائل کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقے میں دھیان سے فضائل کو سنیں گے، پھر انفرادی اوقات میں روزانہ تھوڑا تھوڑا ان فضائل کا مطالعہ کریں گے۔ روزانہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ فضائل اعمال کو لے کر بیٹھیں، حکایت صحابہ میں سے تھوڑا، فضائل نماز میں سے، فضائل ذکر میں سے، فضائل قرآن میں سے، اور اس کو دھیان کرے، مستحضر کرے۔ اس آدمی گھر سے 25 آئٹم لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے تو لکھ کر جاتا ہے، پھر وہاں جا کر وہی چیز لانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک امانت کے طور پر کہ بھائی گھر والوں نے منگوایا ہے تو وہی لا کر دینا ہے۔ اللہ رسول کی طرف سے ایک بڑی ہمیں ذمہ داری ملی ہے، تو اللہ رسول کی وہی باتیں ہم بیان کریں جو اللہ رسول کی باتیں ہیں، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، عملوں کا شوق پیدا ہوگا، اور لوگوں میں بھی عمل کا شوق اور رغبت پیدا ہوگا۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ اس نوعیت کا مذاکرہ کرنا سیکھیں گے۔ بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ، بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ فضائل کے حلقوں کی، مسجد کی اور گھر کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ پابندی سے بیٹھیں گے اور دھیان سے اس کو سنیں گے، اور پھر انفرادی اوقات میں کیا کریں گے؟ بولو نا بھائی، انفرادی اوقات میں مطالعہ کریں گے، اور پھر جو باتیں اندر ہم نے پڑھی ہیں اور جو باتیں سنی ہیں انہی باتوں کو لوگوں کو جا کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے پر ہماری ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں پھر آخر میں ہم تشکیل کریں گے، پوری بات کر کے اب اس بھائی کا ذہن بنا کر ان کے سامنے یہ پورا دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ہمت کر کے 4 مہینے لگا، اور اس سے پوچھے بھائی 4 مہینے کو زیادہ ہے اتنا سارا سیکھنے کے لیے اگر جانا ہے؟ ان کو آمادہ کریں، نیا سے نیا آدمی اس کے سامنے بات رکھے 4 مہینے کی، اور سال بھر بات رکھیں۔ سال بھر ہم اس وقت رکھیں گے جب مسجد والوں نے کوئی تاریخ طے کر رکھی، ورنہ اجتماع تو اجتماع چلے گا، اجتماع سے اجتماع۔ اس لیے مسجد وار جماعت اپنی مسجد میں بیٹھ کر، ابھی اجتماع ختم ہو جائے گا، بیٹھ کر تاریخ طے کریں کہ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد ہم اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت فلاں تاریخ کو روانہ کریں گے۔ اگر ہماری تاریخ طے ہوگی تو ہماری دعوت میں قوت ہوگی، اور تاریخ طے نہیں ہوگی تو سامنے والا تیار بھی ہوگا تب بھی ہم ڈھیلے پڑیں گے کہ بھئی ابھی تو کوئی جماعت نہیں، آپ ایک کام کرو شعبان میں اپنی جماعت ہے اس میں تم چلی جائے، حالانکہ وہ تیار ہے مہینے کے بعد، تو اس کو بھی کمزور کر دیں گے۔ اور تاریخ طے ہوگی تو جو کمزور ہے اس کو ہم پکا کریں گے اس تاریخ پر لانے کے لیے۔ اس لیے ہر مسجد وار جماعت، دیکھو 4 مہینے کی جماعت بنانے کی تاریخ طے کرنے کے لیے مرکز سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تو مسجد وار جماعت کا کام ہے۔ جیسے 3 دن کی آپ تاریخ طے کرتے ہیں اپنی مسجد میں، تو مرکز والوں کو پوچھنا چاہتے ہو، بولو نا بھائی، مرکز والوں کو، حلقے والوں سے بھائی ہم 3 دن کی تاریخ طے کریں، ایسا مشورہ کروانے جاتے ہیں کہ یہ تو مشورے سے طے ہی ہے کہ ہر مسجد وار جماعت اپنی مسجد میں آپس میں بیٹھ کر اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت نکالنے کی تاریخ طے کریں، چلے کی جماعت نکالنے کی تاریخ طے کریں، 3 دن کی جماعت، مستورات کی جماعت، اسٹوڈنٹس کی جماعت۔ ہاں کوئی تقاضے وقت فوری طور پر آئے ہیں تو ان تقاضوں کے لیے جو وہاں سے پھر تقاضے آئیں گے مزید لیں گے، باقی اتنے تقاضے تو پہلے سے ہر مسجد کو ملے ہوئے ہیں کہ ہر مسجد وار جماعت محنت کر کے اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی تاریخ طے کریں گے اس طرح سے، ہر مسجد وار جماعت کرے گی، اور پھر وہ جو ملاقاتیں گھر گھر کی ہوگی اس میں اخیر میں پہلی تشکیل 4 مہینے کی ہوگی، شاید نیا آدمی پرانا ہو، ان کے سامنے بات رکھیں گے۔ تشکیل کا ہمارا انداز جو ہے وہ آمرانہ نہیں ہوگا، اگر آمرانہ یعنی حکم کا انداز ہے تو ہر ایک کو باری پڑے گی، لیکن اگر ہمارا انداز جو ہے درخواست کا ہوگا کہ بھائی دیکھو یہ جو بات آپ سے عرض کی ہے ابھی، اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بزرگوں نے 4 مہینے کی ترتیب بنائی کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہمت کر کے آدمی 4 مہینے لگائے، آپ 4 مہینے لگاؤ گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ پھر خروج کے فائدے بتاوے، 6 نمبر کے خروج کے فائدے بتاوے، دعوت کے، تعلیم و تعلم کے، ذکر و عبادت کے، خدمت کے، اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کے فائدے بتائیں گے۔ وہ فائدے تو فضائل تبلیغ میں اور مسلمانوں کی موجودہ
پستی کے واحد علاج میں، اور فضائل صدقات میں بعض ابواب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے جو بتائے ہیں وہ فائدے اس کو بتائیں گے اور اس کو تیار کریں گے کہ بھئی اس کے لیے 4 مہینے۔ اگر ہمارا یہ اسلوب ہوگا تو نیا آدمی جو ہے، نیا آدمی وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، وہ نہ بھی کہے گا، وہ سوچے گا اور وہ سوچ کر کہے گا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن ابھی میں مشغول ہوں، میرا کاروبار ہے، میرے بیوی بچے ہیں۔ پھر ہم اس کو بتائیں کہ کاروبار کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ صحابہ نے کیسے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، اور ابھی اس زمانے میں اتنے سارے لوگ کرتے ہیں۔ آپ ہمت کرو، نیت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے تو 1 مہینہ باقی ہے بیچ میں، 2 مہینے بیچ میں باقی ہے، تو انہیں تو انشاءاللہ نیت کر لے، اور اگر پھر بھی آمادہ نہیں ہوا اس کو ترغیب دے کر دعا میں لگا دیں، اور امید یہ ہے ابھی کہ 4 مہینے کے لیے آمادہ نہیں ہو پائے گا تو اس کی چیزوں کی تشکیل کر لیں، اور اخیر میں 3 دن کی نقد تشکیل کریں، 3 دن کی نقد تشکیل کریں کہ کل سے پرسوں سے جماعت ہے تو اس میں سے روزہ لگانا، اور پھر اس کو مقامی کام کے لیے آمادہ کریں، پورے مقامی محنت کا مذاکرہ کر کے اس کو آمادہ کریں، اور اسی طرح گھر کی تعلیم، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی اس مسلمان کو فکر مند کریں، نیا سے نیا آدمی ہے اس کو بھی گھر کی تعلیم اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند کریں۔ تو یہ ہماری ملاقات ہوئی، اب اس سے مصافحہ کر کے دعا کی گزارش کر کے اس کو فوری طور پر جو آج کا کام ہے اس کی مزید یاد دہانی کر کے ماشاءاللہ آپ کی ساری نیتوں کو اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کی نسلوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ابھی صبح آج آپ شام کو آج ہمارا گشت بھی ہے تو آج شام سے ہی آپ کام شروع کر دو، کریں گے بھائی اس طرح سے، بھائی کریں گے اس طرح سے، تو اس طرح پوری ملاقات ہماری اس طرح ایک فرد سے ملنا ہے، ایک سے، اگر اس کے بعد وقت نہیں تو وقت اگلا لیتے، اور اس کے لیے بہتر وقت صبح کا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہمارا مشورہ ہوتا ہے تو فجر بعد اپنا مشورہ کر لیں، مشورے کے بعد ہمارے پاس وقت ہے تو اپنے معاملات پورے کر لیں، اپنی صبح شام کی تسبیح معاملات میں سے ہیں، اپنی تسبیحات پوری کر لیں، تلاوت کر لیں، اشراق تک مسجد میں اپنے معاملات پورے کر کے اشراق پڑھ لیں، مسجد 2 رکعت اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کر کے پھر ملاقاتوں میں جاویں۔ دیکھو دعوت کے لیے ایک یہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے بزرگوں کے معمول میں رہی کہ جب وہ ملاقاتوں میں گشتوں میں جاتے تھے تو دعا کر کے جاتے تھے، دعا کریں تو 2 رکعت پڑھ کے پھر دعا مانگ کر پھر صبح اپنے ملاقات کا نظام بنا دیں۔ صبح زیادہ تر لوگ گھروں میں مل جاتے ہیں، بعض طبقہ سبزی والے ہیں، پھل والے ہیں، وہ جلدی نکل جاتے ہیں، دودھ والے ہیں، لیکن ان میں سے بات ہے تو جلدی جا کر ہم لوگ اشراق پڑھ کے نکلتے وہاں تک تو واپس بھی آ جاتے ہیں، بازیں جو ہے وہ جلدی جا کر وہاں تک واپس بھی آ جاتے ہیں، اس لیے صبح کی ملاقاتوں کا نظام بناویں۔ جی صبح کی اب آ رہی آواز، صبح کی جو ملاقاتیں وہ بہتر وقت ہے، اور عموماً 8 بجے تک، 9 بجے تک، اور تاجر لوگ 10 بجے تک گھر میں ہوتے ہیں، پھر جاتے ہو، اور عام 7:30 8 تک تو اکثر لوگ گھر پر ہوتے ہیں، جز لوگ 5% 4% لوگ صبح جلدی نکل جاتے ہیں، پھیری والے اپ ڈاؤن والے ہوتے ہیں وہ، یا ٹیچر محلے میں کوئی 1-2 ہیں تو فجر بعد فوراً وہ ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں، مدرسے کے مدرسین تو وہ چلے جاتے ہیں، باقی عموماً تقریباً 90% لوگ صبح اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور سب سے بہتر وقت ملاقاتوں کا صبح کا ہے، صبح جو ہے، اور اس میں مسجد وار جماعت وقت دینے والوں کی بھی حفاظت ہے، اس لیے کوشش کریں اپنے ساتھیوں کو اسی پر آمادہ کریں کہ جن کے پاس پورا وقت ہے وہ تو پورا ہی وقت صبح دے دے 2.5 گھنٹہ، پھر شام کو مزید تقاضے ہوں گے تو مزید تھوڑا وقت دے دیں گے، باقی یہ گھر کی محنت میں، گھر کی ملاقاتوں میں صبح ہی اپنا 2.5 گھنٹہ پورا لگا دیں، اور جن کے پاس پورا نہیں 2 گھنٹے صبح دے، آدھا گھنٹہ شام کو دے دیں، 1 گھنٹہ صبح، 1.5 گھنٹہ شام کو، لیکن اول نمبر کی کوشش یہ کریں کہ صبح ہمارے ساتھ ہی وقت لگا۔ دیکھو اپنی زندگی کا نظام ہمیں بدلنا ہے، ہمارے اس کام سے ایک یہ بھی چیز مطلوب ہے کہ ہماری زندگی میں جو چیزیں غلط داخل ہو گئی ہیں، رات میں دیر تک جاگنا اور صبح پھر دیر تک سوتے رہنا، یہ بہت بری عادت ہے،
ہمارے کام کرنے والا مجمع جیسے 3 دن کا پابند بنا، چلے کا پابند بنا، تعلیم میں بیٹھنے کا پابند بنا، ایسے رات میں جلدی سونے کا بھی پابند بنے۔ اگر اتنا مجمع ضلع کا رات میں جلدی سوئے گا، اتنے آدمی ہیں، 1000 آدمی اگر ہیں تو 1000 آدمی، تو ان 1000 کے پیچھے 2-3 ہزار بچے ہوں گے وہ جلدی سو جائیں گے۔ 1000 کے پیچھے 1000-1500 گھر کی ماں بہنیں ہوگی جو آپ کی وجہ سے جلدی سو جائے گی، تو ضلع میں 5-6 ہزار لوگ ایسے ہو جائیں گے جو جلدی سونے والے ہو گئے، اور وہ پھر لوگوں پر مؤثر ہوں گے اور پھر صبح جلدی اٹھیں گے۔ تو ہر موسم میں فجر کی نماز کی پابندی ہوگی، بلکہ تہجد کی پابندی ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں رات میں جلدی آرام کریں، اور صبح جو ہے فجر کی نماز میں پوری طرح تیار ہو کر جاویں، پوری طرح تیار۔ ذہنی اعتبار سے آدمی کسی کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جسم رکاوٹ نہیں بنتا، اور اگر ذہنی اعتبار سے آدمی تیار نہیں کوئی کام کرنے کے لیے تو پھر جسم کے تقاضے رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کام کو کرنے کے۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ سب فجر کے بعد 2.5 گھنٹے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے 2.5 گھنٹے فجر کے بعد؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرما۔ اور اس 2.5 گھنٹے میں پوری محنت ہماری ہوگی، اس میں 4 مہینے سے لے کر 3 دن کی تشکیل ہوگی، اور سارے مقامی جو 5 اعمال ہیں 5 اعمالوں کی تشکیل کر کے روزانہ ہماری کوشش ہوگی کہ مسجد میں نمازی بھی پڑھیں، مشورے میں بیٹھنے والے بھی بڑھیں، تعلیم میں بیٹھنے والے بھی بڑھیں، 3 دن کی جماعتیں ہماری پابندی کے ساتھ وقت پر روانہ ہو، اور روانگی کی بات پورا 1-1.5 گھنٹہ ہو، 1-1.5 گھنٹہ اطمینان سے پوری بات کریں، اور پھر جماعت کو نقد جماعت بنانے کی پوری محنت سمجھا کر روانہ کریں، تاکہ ضلع کی جس بستی میں جائے، اگر مہینے کی ہماری 100 جماعتیں جاتی ہیں 3 دن کی، یہ 100 جماعتیں 100 نقد جماعتیں بناویں تو ایک دم سے پورے ضلع میں حرکت آ جائے گی۔ یہ بہت بڑی انرجی ہماری ہے۔ 3 دن کی جانے والی جماعت کو ہم اچھی طرح کام نہیں سمجھاتے تو کام پورا کر کے نہیں آتے۔ اگر ان کو ہم نے 1 گھنٹہ قربانی دے کر روانگی مضبوط سمجھائی اور پورے اعمال بتائے اور 3 دن کی نقد جماعت بنانے پر ان کو آمادہ کیا، تو ہر 3 دن کی جماعت سے ایک 3 دن کی نقد جماعت نکلے گی، اور پورے ضلع کی جن جن بستیوں میں جماعتیں جائے گی وہاں حرکت وجود میں آئے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی قوت استنفار کو بڑھاؤ، یعنی نکلو اور نکالو، جماعت جہاں جائے وہاں سے نقد جماعت بناؤ۔ جیسے علاقوں میں جا کر نقد جماعتیں بنتی ہیں، ایسے اپنے ضلع سے بھی ہر 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے نقد جماعت بنواؤ، تو اس سے انشاءاللہ پورے ضلع میں حرکت آئے۔ کوئی دیہات ایسا نہیں چھوٹے گا جہاں سے جماعت نہ نکلتی ہو۔ ایک مرتبہ اگر مہینے میں وہ جماعت گئی تو کم از کم ایک جماعت تو 3 دن کی ان کی وہاں سے نکلے گی۔ اس لیے روانگی کی بات 1-1.5 گھنٹہ کریں۔ اگر مسجد میں ایسا ساتھی نہیں ہے تو حلقے والوں سے تقاضا کر کے لے لیں، بھائی ایک مرتبہ آپ ہمارا تعاون کر دو، ہمارے پاس ابھی ہمارا ساتھی چلے میں گیا ہوا ہے تو روانگی کی بات کرنے کے لیے ہم کو ایک آدمی چاہیے۔ اگر مسجد میں ہے تو ٹھیک ہے، اور روانگی کرنے کے لیے 3 آدمیوں کی جماعت بناؤ، 3 کی، ایک آدمی بات کرے 2 ساتھ میں بیٹھے، کوئی بات رہ گئی ہو تو ان کو یاد دلاتے بھائی یہ بات رہ گئی، یہ بات رہ گئی، اور 2 نئے آدمی تیار ہوں گے روانگی کرنے والے۔ اسی طرح واپسی پر کارگزاری میں پورے فکر کے ساتھ کارگزاری سنیں جو روانگی بیان کی اس کی روشنی میں، اور پھر ان کو مقامی محنت سمجھائیں، مقامی کام سے۔ اب آ کر گھر رہ کر کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، حلال کام کرنا ہے، لایانی چھوڑنی ہے، ادھر ادھر کی بیٹھکیں چھوڑ کر مسجد والا بننا ہے، اور اس کے ساتھ 2.5 گھنٹے لگانے، اسی کے ساتھ گشت ملاقاتوں کا نظام اور سارے اعمال کی پابندی کے لیے ان ساتھیوں کو فکر مند کر کے اب چھوڑنا ہے۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ 3 دن لگانے والے جو ہے وہ ہمارا مٹیریل ہے، کچا مٹیریل، اسی میں سے 4 مہینے کی جماعتیں ملے گی، اسی میں سے چلی کی جماعتیں ملے گی، اسی میں سے مستورات کی جماعتیں، اندرون بیرون کے سارے تقاضے آسانی کے ساتھ پورے ہوں گے اس وقت جبکہ ان کو اچھی طرح کام سمجھا کر بھیجا ہے، واپسی پر ان کی اچھی کارگزاری اور واپسی کی بات ہوئی ہے، تو انہی میں سے ہم کو لمبی تشکیلیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ جس مسجد میں 3 دن کی جماعتیں پابندی سے نکلتی ہیں ان کی 4 مہینے کی جماعتوں میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اصل محنت وہاں لگ جاتی ہے پوری، اور پھر اس محنت کے ذریعے سے آگے کے بڑے تقاضے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ 3 دن کی جماعتوں کو اچھی طرح سے روانگی سمجھا کر بھیجیں گے اور واپسی پر کارگزاری لیں گے انشاءاللہ، لیں گے انشاءاللہ، لیکن 15 منٹ بعد نہیں، کارگزاری 15 منٹ میں نہیں ہوتی، یہ امانت داری نہیں ہے۔ جماعت کو اطمینان سے بٹھا کر تفصیل سے جو ہدایات دی ہیں، بھائی کیا نیت بنا کر گئے، بستی میں کیسے داخل ہوئے، پہلا کام کیا کیا، تعلیم کیسے کرتے تھے، تعلیمی گشت کیسے رہا،
عمومی گشت کتنے دن کیا، کیسے رہا، اور نقد جماعت کی کیا محنت ہوئی، آپ کی تعلیم کیسی ہوتی، کیا فائدہ ہوا، کیا سیکھنا سکھانا ہوا، جو مختلف پہلو ہیں ان ساتھیوں سے معلوم کر کے پھر واپسی کی بات کر کے ان کو نیت عزائم کر کے پھر ان کو چھوڑیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرما۔ بھائی چلنے پھرنے کی فضا ختم کرو ابھی تو آئے بھی نہیں اور چلے بھی گئے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، او بچوں الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائی اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے ہر انسان کے اندر میں قوت عمل رکھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے ہاتھ پاؤں ہلاتا رہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں کچھ کروں، اور کچھ کرنے میں اس کے اندر کا جذبہ اور اس کے اندر کی نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ سامنے ایک نیت ہوتی ہے، اندر میں کام کا جذبہ ہوتا ہے، نفع سامنے ہوتا ہے، تو پھر ہر آدمی اس محنت میں لگ جاتا ہے اور اپنے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ آدمی جو نیت کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو محنت کا جذبہ انسان کے اندر میں ہے۔ اب یہ محنت کا جذبہ اور محنت کی عادت جو ہے وہ جس چیز پر لگائے گا اس اعتبار سے اس کا نفع ہوگا۔ اگر وہ کھانا کمانے پر لگائے گا اور کھانا کھائے گا تو کھانا کھا لے گا، لیکن اس کا 3 گھنٹے کے بعد میں اس کی وہ محنت ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھایا، ہضم ہوا، ختم ہو گیا۔ اور اگر اس کی محنت بقا کے لیے ہے تو پھر اس کی محنت باقی رہتی ہے۔ ہر آدمی میں اللہ نے وہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ جل شانہ نے اس امت کو نیت پر بہت بڑے بڑے ثوابات دیے ہیں۔ لگائے گا اتنا ہی لیکن اس کی نیت کے اعتبار سے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مسجد میں گشت کے لیے مغرب کی نماز کے بعد میں بات ہو رہی تھی۔ 3 آدمی آئے مسجد میں بعد میں نماز کے لیے، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں ایک آدمی نے یہ نیت کی کہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، چلو سنو ثواب ملے گا۔ وہ آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے آدمی نے سوچا کہ یار یہ ابھی گشت میں جماعت بھیجیں گے تو اس کے ذریعے سے اس گاؤں میں دین زندہ ہوگا، چلو اپنے بیٹھ جاتے ہیں، ثواب ملے گا۔ تیسرے آدمی نے یہ نیت کی کہ یہ ابھی گشت میں جائیں گے، لوگوں کو جمع کریں گے، تشکیلیں کریں گے، اور یہاں سے جماعتیں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جائے گی تو اپنے کو پورے ہندوستان میں دین کے پھیلنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ نیت کر کے بیٹھا۔ چوتھا یہ نیت کر کے بیٹھا کہ یہ تشکیلیں کریں گے، جماعتیں بنائیں گے، چلے کی جماعتیں جائے گی ان کی، اور پھر ان میں سے لوگ جو ہے دنیا کے ملکوں میں دین کے لیے محنت کے لیے جائیں گے تو اس میں میرا حصہ ہو جائے گا۔ اب 4 آدمیوں نے اپنے اپنے طور پر نیت کی خالی اور آ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ گشت کی بات ہوئی، جماعتیں گشتوں میں گئی، ان 3 کو بھیجا تو یہ گئے، یا ورنہ دوران گشت کی بات میں بیٹھے رہے۔ عشاء تک انہوں نے سب نے وقت دیا، عشاء کی نماز پڑھی۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان چاروں کے ثواب میں کوئی فرق ہوگا؟ ارے بولو یار، چاروں نے 1.5 گھنٹہ لگایا ہے، چاروں بیٹھے ہیں، چاروں نے اتنی ہی محنت کی ہے، لیکن ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ وہ دین کی بات کے سننے کا ثواب لے گا، وہ بستی کی دینداری کا ثواب لے گا، وہ ہندوستان میں دین زندہ ہونے کا ثواب لے گا، اور وہ پورے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا ثواب لے گا۔ وقت اتنا ہی لگا، لیکن نیت جو ہے وہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ بہت بڑی چیز حق تعالی شانہ نے یہ دی ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرے اس کی نیت بڑی ہو۔ پہلی چیز تو میرے دوستو یہ ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی چیز کو طے نہیں کرتا وہاں تک وہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ آپ میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال سے اوپر کی۔ میں آپ کے اس جوناگڑھ کے علاقے میں پہلی مرتبہ 1968 میں آیا تھا، میرے سال کا آخری چلہ یہاں لگا تھا۔ محدود لوگ تھے، پورے کاٹھیاواڑ میں کام نہیں تھا، لیکن اللہ غری کے رحمت فرمائے مانگرول کے ان بوڑھوں کو کہ انہوں نے اس زمانے میں اس کام کو لیا تھا۔ لمبی صلاحیتیں نہیں تھی، لمبے وسائل نہیں تھے، لمبی چیزیں نہیں تھی، بس اسی سے 1 سال پہلے حضرت مفتی صاحب کو ہمارے قائد صاحب اور مولانا عیسیٰ صاحب وغیرہ نے یہاں مانگرول کے لیے بھیجا تھا۔ اور ان کے حالات بڑے عجیب تھے ان بوڑھوں کے، بلکہ یوں میں کہوں کہ پورے کاٹھیاواڑ میں کام کی بنیاد ہمارا مانگرول ہے۔ اور اس زمانے میں یہ محنت کرتے تھے، بڑوں کی بات کو ماننا، بڑوں کی بات کو لے کر چلنا، بڑوں کے ایک ایک اشارے پر کرنا، مشوروں میں آنا۔ حق تعالی شانہ نے ان کی وہ تو چلے گئے، اپنی قبروں میں پہنچ گئے، ان میں کہ شاید کوئی زندہ نہیں، ان بوڑھوں میں سے جو آپ کے یہاں کے بوڑھے تھے۔ لیکن ان کے ذریعے سے پورے علاقے میں، پورے ماشاءاللہ کاٹھیاواڑ میں کیا کیا کام ہوا، اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی۔ کسی وقت میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر سنیو، نام لے لے کر بتائیں گے اس بوڑھے نے کتنے قربانی دی، اس بوڑھے نے کیا کیا لگایا۔ مجھے یہاں کے قصے یاد ہے، لوگوں نے برتنیں بیچ بیچ کر کے کام کیا ہے، گھر میں اور کوئی چیز نہیں تھی، برتن بیچے ہیں فاضل۔ اور حق تعالی شانہ نے ایک کام لیا، انہوں نے ایک چیز کو ٹھانا تھا، انہوں نے ایک چیز کو کیا، یہ کرنا ہے اپنے کو۔ جب بندہ کسی چیز کو طے کر لیتا ہے تو پھر حق تعالی شانہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ الحمدللہ کل سے پرسوں سے ہم جو آپ کی کارگزاریاں تفقد کے وقت میں سنی، ہماری جماعت کا ہر ساتھی اللہ کا شکر ہے، اس مرتبہ یہاں کے کام سے بہت ہی طبیعتوں میں بشاشت ہے، لیکن ہماری منزل اتنی نہیں، ہماری منزل اتنی نہیں، ہماری منزل ابھی آگے ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور اللہ جل شانہ کا معاملہ اس وقت میں یہ ہے، ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھوک سے اور تنگیوں سے حق تعالی شانہ کسی زمانے میں آزماتے تھے، لیکن امت کا ضعف ہے، امت کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے فارغ کرنا شروع کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو وسعت والی روزی دے دیتے ہیں۔ پہلے تو اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کو بھی قربان کرتا ہے، اللہ اور آگے بڑھاتے ہیں، اللہ اور آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر اس میں الجھ جاتا ہے تو پھر پھنس جاتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مل فقر اخشی علیکم، مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری اس محنت پر دنیا تم پر پھیلا دیں گے، پھر جیسے پہلی امتیں اس دنیا میں پھنسی، کہیں تم پھنس نہ جاؤ۔ اس لیے مجھے اپنی امت کا یہ فکر ہے۔ ہر آدمی میں صلاحیتیں ہیں،
ان صلاحیتوں کا ایک بنیاد ہماری ہو کہ ہمارا پورا علاقہ ایک نمونہ بنے، آگے بڑھے۔ ہم وہی پرانی چیزیں لے کر کب تک بیٹھے رہیں گے؟ آج سارے ذمہ دار آپ بیٹھے ہو، اس لیے ہم بار بار اعلان کرتے ہیں بھائی بچوں کو نہ لاؤ، بچوں کو نہ لاؤ۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ آپ یکسوئی سے کام کر سکیں۔ آپ میں صلاحیت ہے، استعداد ہے، لیکن وہی پرانی چیزوں پر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ باپ ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان لے کر کے بیٹھا تھا، وہ اس زمانے میں بیچارہ بیٹھا تھا جس زمانے میں اس کی ہزاروں میں آوک تھی۔ اب اس کے بیٹے جو ہیں نادان ہیں کہ نہیں، ابا کی دکان نہیں چھوڑنی ہے، اب لاکھوں کی موڑی ان کے پاس میں ہے اور وہی دکان لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہر ایک آدمی کہے گا کہ نادان ہے۔ اللہ نے دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، موڑی بڑی ہے، صلاحیتیں بڑی ہے، بچے کچھ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، باپ کی دکان کو باقی رکھے لیکن اپنی برانچوں کو بڑھاتا رہے۔ ہر ایک کہے گا اسے۔ کام جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے آدمی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس وقت میں پورے ہندوستان میں پھر کر کے ایک جماعت بیرون کی بنتی تھی، پورے ہندوستان میں۔ اس لیے شروع کے وقت لگانے والے جو ہے مولانا اسماعیل صاحب سے آپ پوچھئے گا کہ مولانا آپ کا جو پہلا سفر ہوا تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ ایک آدمی مدراس کا ہوگا، ایک آدمی ممبئی کا ہوگا، ایک آدمی کلکتہ کا ہوگا، ایک آدمی گجرات کا ہوگا۔ اس طریقے کی جماعتیں بنتی تھی پہلے۔ چلا کام، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے استعدادیں بڑھائی، تو استعدادیں بڑھائی تو پھر صوبوں کی جماعتیں بننے لگی۔ گجرات کی جماعت، مدراس کی جماعت، تمل ناڈو کی جماعت، کیرالہ کی جماعت، دلی کی جماعت، یو پی کی جماعت، صوبے سے جماعتیں بننے لگی۔ پھر جیسے جیسے استعداد بڑھتی چلی گئی، اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ گجرات میں جماعتیں جو بنتی تھی تو پورے گجرات کے ایک آدمی سورت کا، ایک آدمی بھڑوچ کا، ایک آدمی گودرا کا، ایک آدمی احمد آباد کا، ایک آدمی پالنپور کا، اس طریقے کی جماعتیں بننی شروع ہوئی۔ میں خود جب 1974 میں گیا تھا تو اس زمانے میں میرے ساتھ مولوی چراغ تھے راجستھانی، ایک مولوی بشیر تھے میسور کے، ایک ہمارے یہاں کے مولوی صاحب تھے کالیڑا کے، اور میں یہاں کاکوسی کا۔ 4 کی جماعت تھی 1.5 سال کی۔ پھر اس کے بعد میں جماعتیں بننے لگی گجرات کی۔ اللہ نے وہ استعداد دی۔ پھر اور محنت آگے بڑھتی گئی تو اب یہ ہونے لگا کہ صاحب ہر ضلع جماعت بنانے لگا۔ بھئی یہ مانگرول ضلع کی جماعت ہے، صاحب یہ بھاؤ نگر کی جماعت ہے۔ اب ہر ضلع کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ضلع سے بیرون کی جماعت بناؤ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب ہم یہاں آ کر اٹک گئے کہ صاحب ہمارے مانگرول کی جماعت ہے تو ہماری ترقی رک جائے گی، استعداد رک جائے گی، کام کمزور ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھدار باپ جانتے ہوں گے، ایک باپ نے دکان شروع کی تھی، اکیلا کرتا تھا، خریدی بھی وہ اکیلا کرتا تھا، بیچتا بھی وہ اکیلا تھا، سب کچھ وہ اکیلا کرتا تھا۔ بیٹا جوان ہوا 15-16 سال کا، وہ آ گیا دکان میں، اب 2 ہو گئے۔ پھر 2 نمبر کا بیٹا بڑا ہوا، وہ آنے لگا۔ تو سمجھدار باپ جو ہوتا ہے وہ فوراً یہ سوچتا ہے کہ اب کچھ دوسرا کرو۔ ہوتے ہوتے 3-4 ہو گئے اور ایک ہی دکان میں ہے تو دکان کمزور ہو جائے گی۔ وہ کہے گا وہ جائے گا، وہ کہے گا وہ جائے گا، دونوں کہیں گے ابا جائیں گے، ابا کہیں گے بیٹے بڑے ہو گئے۔ کام دینا پڑتا ہے۔ اگر ساتھیوں کو ترقی پر لانا ہے تو کام دینا پڑتا ہے۔ جتنے استعداد والے بڑھتے چلے جائیں گے، کام آپ دیتے چلے جاؤ گے۔ صرف یہ تو دنیا داری کی مثالیں میں دے رہا ہوں، لیکن آدمی پر جو کام کھلتا ہے وہ جتنا بوجھ اپنے اوپر لیتا ہے، المعونۃ علی قدر المعونہ۔
اللہ کی مدد آتی ہے ذمہ داری کے اٹھانے کی بقدر. جب آدمی کسی چیز کو طے کرتا ہے تو پھر اس کا رونا شروع ہوتا ہے. ہمارا ایک ایک ساتھی اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. یہ کام جو کھلتا ہے وہ بوجھ لینے سے کھلتا ہے. اس لیے آپ دیکھو اگر پرانوں کی جماعت 4 مہینے گئی ہوگی ایک بھی بن کے نہیں آئے گا. کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. نئےوں کی جماعت ہوگی اور اس میں 2 پرانے ہوں گے تو آپ دیکھو گے کہ نئے 8 بن کر کے اور یہ پرانے بھی بن کر کے آئیں گے. یہاں جو جتنا بوجھ اپنے پر لے گا بوجھ اتنا بڑھے گا اتنا آگے جائے گا. سب یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. اور اس راہ میں حق تعالی شان ہو حالات کے ذریعے سے بندے کی تربیت کرتے. ایک دم سے اللہ کی مدد نہیں آ جاتی. بدر میں کتنا رونا پڑا تھا. نظر آتا تھا ہم ہلاک ہو جائیں گے کوئی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ کے سامنے روتے 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 ایک ناز کا جملہ یہ بھی فرما دیا تھا ان تحقیق ہاتھ صابہ فلن توبت. اے اللہ اگر آج تو نے ایک جماعت کو ختم کر دیا تو پھر تیری قیامت تک عبادت نہیں ہوگی. وہ بوجھ آتا ہے. بوجھ میں آدمی بنتا ہے. بوجھ میں بنتا ہے. جتنا بوجھ نہیں لے گا یہ نہیں بن سکتا. یہ گھر کو نہیں چلا سکتا. یہ مسجد وار جماعت کو نہیں چلا سکتا. ہوگا 4 مہینے بھی اس کے لگ گئے چلے بھی لگ گئے بیرون کے سفر بھی ہو گئے لیکن بوجھ نہیں لے رہا ہے. جب تک بوجھ نہیں لے گا وہاں تک رونا نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے جو ساتھی جن کی تشکیلیں ہوتی ہیں اچانک سے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ایک دم سے کہا جاتا ہے تجھے جانا ہے اور وہ آدمی اس تقاضے کو اپنے پر لے لیتا ہے پھر بوجھ پڑتا ہے. بڑوں کی تربیت کے انداز ہوتے ہیں اور حق تعالی شانہ تقاضوں کے راستے سے اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسا بوجھ پڑتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے یاد ہے 1974 میں والد صاحب نے مئی مہینے میں کہہ دیا کہ اب سے تم اپنے بچوں کا خرچ تم چلاؤ. بڑی مشکل حالات سے گزر رہے تھے. ستمبر کے مہینے یا نہیں جولائی کے مہینے میں مولانا عمر صاحب آئے. اس زمانے میں ہمارے پورے علاقے کا اجتماع تھا. اس سے پہلے کئی آپ مجھے پکڑ کر نظام الدین میں مولانا کے پاس لے گئے کہ مولانا اس کو بیرون بھیجو اور مولانا کہہ دیتے تھے کہ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. اب وہاں باپ کا سہارا ٹوٹا. باپ نے کہہ دیا. اس زمانے میں تنخواہ 130 روپے. مجاگر میں اجتماع چل رہا تھا. فجر کی نماز کے بعد اللہ نے ذہن میں ڈالا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے ہم لوگوں کی کہ حضرت کو لانے میں علاقے میں محنت کرنے میں سب کچھ اور ہم لوگ اتنے کاموں میں مشغول ہیں کہ ایک بیان اطمینان سے نہیں ملتا. سارے کاغذات میں نے جمع کیے اس میں ڈال میں کہ چلو سب کے سب. فجر کے بعد پرانوں میں مولانا کی بات تھی. ہمارے مولانا اسماعیل صاحب اللہ انہیں گھری کی رحمت فرمائے. اے مولانا اسماعیل پھر کیا جماعت میں نے کہا مولانا چھوڑو چلو نا میرے حوالے کر دیجیے. وہاں پہنچا میں تو گھوم کر جہاں بیان والے کی جگہ تھی وہاں قریب جا کر کے بیٹھا. مولانا کا بیان شروع ہوا. آدھا گھنٹہ مولانا کے بیان کا باقی ہوگا اور میرے آج وار اپنے پر ہے. پتہ نہیں کیوں میرے پاس ہمارے حاجی سلیمان ممائے بیٹھے تھے. بڑے سمجھدار بڑے ماشاءاللہ تربیت کرنے والے آدمی. میں نے ان کے کان میں کہا میں نے کہا بھائی آج وار مجھ پر ہے. ان کا نہیں کوئی ایسی بات ہوتی تو مولانا مجھے کہتے. مجھے کوئی بات نہیں کہی اور میری طبیعت لے رہی کہ نہیں آج کچھ آنے والا ہے. 5 منٹ باقی ہو گئے اور مجھے اتنا شرح صدر ہو گیا کہ میں نے سلیمان ممائے کے کان میں کہا کہ اگر آپ کہیں تو قسم کھاؤ آج مجھ پر وار ہے. سلیمان بھائی کہ اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. اور واقع جہاں بیان مولانا نے ختم کیا تو یہ نہیں کہا کہ بولو بھائی. پہلا جملہ یہ تھا کہ مولانا عثمان کہاں ہے. میں وہاں اس طرف بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا. جی تمہیں 1 سال 1.5 سال کے لیے
حجاز جانا ہے، 2 حج کر کے واپس آنا ہے۔ میں یوں بیٹھا ہوں، کھڑا ہوا، جی تیار ہو؟ ان کا جی حضرت۔ اب مولانا تھے، مولانا نے کہا کہ اب مجھ سے تخلیہ میں تو ملاقات مت کرنا، میں کمزور آدمی ہوں۔ یہ مولانا کا جملہ بھرے مجمع میں تھا۔ خیر بات ہو گئی۔ اب ہمارے تو وہاں جا گئے تو نہ پرچہ سوجے نہ نام سوجے۔ 130 روپے تنخواہ، اس زمانے میں 500 روپے کا مقروض، پیچھے جاؤ بیوی کا خرچہ دو، وہاں جاؤ مدرسے سے اجازت لی تو تنخواہ بند۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، اس کا بوجھ مجھ پر اتنا تھا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہماری مسجد کے آگے وہ سیڑھیاں تھی، اس سیڑھی کا جو بیٹھنے کا ہوتا ہے اوٹلا، اس پر میں یوں بیٹھتا تھا۔ اچھا زبان میں یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کو کہتا نہیں تھا، اس لیے کہ سامنے یہ ہے کہ 1.5 سال کے ابھی جائیں گے، 1.5 سال کے بعد آئیں گے، قرضہ لیں گے تو گویا آتے کوئی گھر میں رقم تو انکم تو آئی نہیں ہے، 2.5 سال کے وعدے سے قرضہ لینا ہے۔ تو وہاں بیٹھتا تھا، بعض مرتبہ بس وہی سامنے چاند ہوتا تھا اور میں ہوتا تھا، یہ بیٹھا ہوا۔ مجھے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کتنے بجے رات کو بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے نا، وہ 1 بجے وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے مول صاحب کوئی تکلیف سے چم بیٹھا سو، وہ چم 1 بجے مول صاحب پھٹ جاتا تھا۔ عجیب حالات میں تھا، گھر والی بھی کہہ رہے مول صاحب کیا بات ہے، پاگل جیسے ہو رہے ہو، ایک بوجھ تھا، لیکن طبیعت میں ایک ہی بات طے کی تھی، تقاضا پورا کرنا ہے، جانا ہے یہ طے۔ 2 مہینے تک۔ اچھا اس دوران میں والد صاحب کو تھوڑا سا یہ انداز ہو گیا کہ شاید گھما کر کے میرے کو پھر کچھ لے جائے گا میرے پاس سے، تو والد صاحب نے سامنے تو مجھے کہا بھائی قرضہ زیادہ ہو گیا ہے، کہیں سے ملے تو 5000 روپیہ قرضہ میرے کو 1 سال کے لیے لا کر دے دیں، وہ بھی پوچھ لگا دی سوائے اللہ کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت عزت کے ساتھ۔ وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے، اللہ اسے غریق رحمت فرمائے۔ ہم 3 دن کی جماعت لے کے میں رمضان میں گیا، رمضان کے بعد نکلنا ہے، ابھی تک کچھ انتظام نہیں ہوا، کہیں سے میں نے کچھ نہیں لیا اور کسی کے سامنے کہا نہیں۔ قاری داؤد نام تھا ان کا، وہ 3 دن میں میرے ساتھ چلے۔ ودانی کی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد روزے سے تھے، میں بستر لگا رہا تھا، انہوں نے میرے پاس بستر لگایا، بیٹھے، ان کو مولانا ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ میرے پاس گھر میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، ابھی میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے 3-4 سال کے لیے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں یہ 5000 روپے آپ کو قرض دے سکتا ہوں 3 سال کے لیے۔ میں ایک دم سے چونکا، میں نے کیا ہے تمہیں کسی نے کچھ کہا؟ غنیمت صاحب نہیں، ان کا سچ بتاؤ، ان کا بالکل نہیں مولانا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آج میرے ذہن میں آیا تھا کہ میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، مول صاحب جماعتوں میں آتے جاتے رہتے، کہیں ضرورت ہو تو استعمال کر لے، 2-3 سال کے بعد دے دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ یہ پہلی مدد شروع ہوئی، اس کے بعد میں کسی کے پاس گیا نہیں، سامنے سے ہی آئے، یہاں تک کہ میں روانہ ہو گیا ممبئی۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے جاتے تھے تو وہاں رکنا پڑتا تھا ٹکٹ لینے کے لیے، تو وہاں رکا ہوا تھا ایک بمبئی کے ساتھی، وہیں جس گاؤں میں پڑھاتا تھا وہاں کے آئے کہ مولانا میں نے سنا آپ سفر میں جا رہے ہیں، میں نے کہا اسی لیے آیا ہوں، کہ آپ کو ضرورت ہو تو کچھ پیسے میں قرض دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں، میری ضرورت پوری ہو گئی، مولانا میرے کو چھوڑ دیا آپ نے، آپ لے لو۔ میں نے کہا کیا کروں گا لے جا کر، میری ضرورت کے پورے ہو گئے۔ کہ مولانا 5000 روپے ہے، 3 سال کے بعد آپ دینا، لیکن اسے کسی جگہ قبول کر لو۔ کہ لائے ہو یا شام کو لاؤ گے؟ ان کا لے آیا ہوں۔ میں کہ لے آؤ، لے آئے۔ میں نے کسی جانے والے کے ساتھ ابا کے اوپر بیٹھا، میں نے کہا یہ 2 سال کے بعد بھی مجھے دیجیے گا۔ انہوں نے 5000 مانگے تھے۔ ایک بات میرے دوستوں، زندگی کے تجربات میں یہ ہے کہ جس تقاضے کو آدمی لے لیتا، یہ میرے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ جتنے دعوت کے کام کرنے والے ہیں
اور جنہوں نے آج تک کام کو اپنا کام بنایا ہے وہ تمام گھاٹیوں سے گزرے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو طے کر کے مجھے کرنا ہے، پھر اس پر اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی نصرت آئے گی، اور آدمی اس میں بنتا ہے۔ اللہ حالات لاتے ہیں، اسے یاد رکھو، اللہ حالات لاتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، نفس اور شیطان پوری طاقت لگاتے ہیں، ساتھیوں کی زبان پر شیطان بولتا ہے یہ ہوگا، لیکن آدمی جم جائے، نہیں صاحب یہ کرنا ہے۔ جیسے اپنے گھر میں اپنے بیوی اور اپنے بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور آدمی کتنا بے قلب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اس طریقے سے دین کے تقاضے کو آدمی لے، یہ تقاضا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اور بڑی طاقت اللہ نے دی ہے صلاۃ الحاجہ کی، بے قراری کی، پھر اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے بعد لمبا علم نہیں ہوتا، اس کے بعد لمبے پیسے نہیں ہوتے، لیکن جب اس بے قراری کے ساتھ میں یہ اٹھتا ہے تو اوپر سے فیصلہ آتا ہے، بندہ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے قبول کر لیا ہے۔ قبولیت اوپر سے آتی ہے، وہ اللہ پھر اس سے کام لیتا ہے، پھر دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے چل رہا ہے، یہ کیسے ملکوں کے سفر کر رہا ہے، اس بڑھاپے میں کس ہمت کے ساتھ یہ کیسے چل رہا ہے، دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اور حق تعالیٰ شانہ اس ایک آدمی کو لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، لیکن پہلے کسی چیز کو طے کرنا پڑے، یہ کرنا ہے مجھے، یہ مجھے کرنا ہے، اس کو طے کرنا پڑتا ہے، پھر اپنے بس میں جتنی طاقت ہے اس کو لگا دینی پڑتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ اس لیے کہ یہ راہ تربیت ہے، اس راہ کی تربیت کے انداز کچھ نرالے ہیں۔ جب آدمی اللہ کا بننا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ایک گھاٹی میں لاتے ہیں، اس گھاٹی میں لا کے کھڑا کر دیتے، کوئی بھی تقاضا آئے گھاٹی آئے گی بیچ میں، بڑے عجیب حالات ہوں گے، کوئی حالات نہیں ہے، عین وقت پر آ گیا، عین وقت پر چلتا ہے اور حال آ گیا، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ابھی آدمی اپنی نیت پر جمع رہتا ہے، اللہ کی مدد اسے پکڑ لیتی ہے، پھر یہ آگے بڑھتا ہے، پھر یہ گھاٹی دوبارہ نہیں آتی۔ جس گھاٹی کو ایک مرتبہ پار کر لیا یہ دوبارہ نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ اور گھاٹی زیادہ دن نہیں رہتی، وہ اللہ لاتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جڑتا ہے یا نہیں، اس پر جمتا ہے یا نہیں، پھر اللہ کی مدد، اس گھاٹی کو پار کر لیا اس نے، اب یہ گھاٹی دوبارہ نہیں آئی، پھر اس سے اوپر کی، پھر اس سے اوپر کی، پھر اس سے اوپر کی، پھر یہاں تک کہ یہ آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اب کسی تقاضے کے لیے اس کو تیار کرنا نہیں پڑتا، خالی اطلاع دینی پڑتی ہے، میں آپ کے متعلق یہ طے ہوا ہے، آپ کے متعلق یہ طے ہوا ہے۔ مجھے ہمارے ان دوستوں میں ہی ہے ساتھی، نظام الدین میں ہم تھے، اس زمانے میں مختلف تقاضے آئے تھے، تو ایک 45,000 کا تقاضا تھا، اس ساتھی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اس تقاضے پر میں جا سکتا ہوں، ہم نے نام لکھ کر کے بھیج دیا نیچے آخری دن جب جماعتیں بننے لگی تو اس کا نام آیا کہ بھئی یہ اس کا تقاضا 45,000 والی جماعت میں، ان میں سے کسی نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے بجائے فلاں جگہ چلے جائے، ویسٹ انڈیز تو بہت اچھا ہے۔ اب ویسٹ انڈیز کا تقاضا جو تھا وہ 1.5 لاکھ کا تھا، لیکن اکابرین نے اس سے پوچھا نہیں کہ تو تیار ہے یا نہیں، وہیں سے نیچے سے بن کے آیا کہ بھائی ان کو بجائے 45,000 کے ان کے متعلق یہ طے ہوا ہے کہ اس میں جاوے۔ میں سوچنے لگا، میں نے کہا اللہ خیر فرما، اس لیے کہ 45 کہا اور 1.5 لاکھ کہا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ بات نیچے سے آئی ہے، کہ ٹھیک ہے مولانا، بڑوں نے جو طے کیا چلا جاؤں گا میں، یہ ہے بات۔ پھر اس کو تیار کرنا نہیں پڑنا، اس کو ایک کے مشورے میں یہ طے ہوا ہے، وہ خود تقاضے پیدا کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسے پتا ہے کہ تقاضے میں پیدا کروں گا تو سب سے پہلے میرا نام آئے گا، لیکن امانت سمجھتا ہے،
پھر ایسے لوگوں کی دعا پر ایسے ایسے مسائل جو بات والے اور ملک والے پریشان ہو کر ان مسائل کو حل نہیں کر پاتے، یہ دو رکعت پڑھ کر کے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے، اللہ سے تقرب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ بس مجھے لمبی بات نہیں کرنی، پورا مجمع بیٹھا رہی ہو، خدا آج انتشار مت کری ہو۔ مانگرول چل رہا ہے، مانگرول سے مراد میرا پورا جوناگڑھ ہے، چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہی رہو گے یا کچھ آگے بڑھنا ہے؟ بولو، آگے بڑھنا ہے تو وہ بات کروں، اور اگر یہی رہنا ہے تو وہ کروں۔ بولو، آگے بڑھنا ہے، اور جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے اللہ آگے بڑھاتے۔ اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تمہارے حالات پہلے جیسے نہیں، وہ اللہ دے رہا ہے، اور اسی کام کی بنیاد پر اللہ نے دیا ہے، اسی تمہاری دینداری پر دیا ہے، ورنہ تم سے اچھے پڑھے لکھے، تم سے اچھے ہوشیار لوگ تمہارے ضلع کے مختلف مقامات پر ہے، لیکن اللہ چلا رہا ہے، اللہ بڑھا رہا ہے۔ بڑھنے کا راستہ یہ ہے، ایک سیڑھی پر چڑھے اگلی سیڑھی کا سوچو، وہاں چڑھے اگلی سیڑھی کا سوچو، وہاں کھڑے مت ہو جاؤ، وہ اللہ چلا رہا ہے ہاتھ پکڑ کر۔ آج مانگرول یہ طے کرے، اب تک یہ جماعتیں آپ کی بیرون کی جو بن رہی ہیں وہ پورے مانگرول حلقے کی، پورے مانگرول کی بن رہی ہے، اس کو اور آگے بڑھاؤ۔ اب یہ بیرون کی جماعتیں آپ کی بنے، ہر سال بنے اور ہر حلقے سے بنے، خدا کرے میری بات سمجھ میں آ جائے۔ ہر حلقہ طے کرے مجھے اس سال میں بیرون کی جماعت ہمارے حلقے سے بنانی ہے۔ تم کہو گے قوائف نہیں ہے، جب لوگ تقاضا، خدا قوائف والے بھی پیدا کریں گے، جماعتوں کو لے کر چلنے والے بھی ہٹا دیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تقاضا اندر میں جب لیتا ہے آدمی تو ایک کہاوت ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب اس کو تقاضا لو گے تو خدا تمہیں قوائف والے ہر حلقے میں بنا دیں گے، اور تمہاری جماعت لے کر جانے والے بھی بنا دیں گے۔ یہ 2020 آ رہا ہے، دیکھو میں یہ بات کروں، اس کے بعد میں اگلی بات کرنی ہے، اس لیے انتشار مت کریو، ابھی تو 8:30 بج رہے ہیں۔ ایک اندر کے جذبے کے ساتھ طے کرنے کے ساتھ 2020 آ رہا ہے، اس 2020 میں میرے حلقے سے لوگ غریب نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، جہاں جون سی گلی میں، جون سی دیہات میں چل جاؤ تو تعمیری کام چل رہا ہے، گھر بن رہے ہیں۔ جہاں اسکوٹر نہیں ہوتا تھا، کیا کروں بھائی، اب مجھے عادت پڑ گئی اتنا غریب۔ ایک تقاضا لو اپنے، اس تقاضے کے لوگ سب سے پہلے تقاضا لینے والے بنیں گے، اللہ ان کے ذریعے سے وجود میں لائے گا۔ یہ 2020 ہے، 2020 میں حلقے کی بنیاد پر آج فیصلے کرو کہ ہم 2020 میں بیرون کی جتنے زیادہ لمبے خرچ کا طے کرو گے خدا اتنا دے گا۔ میں نے پہلے کہا آپ سے، وہ 3 کی مثال دی تھی، جو نیت ہے وہ نیت کو خدا آسان کریں گے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو آدمی نیت کرتا ہے اللہ وہ دیتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی، بھی میرا بندہ جو گمان کرے گا میں دوں گا۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے، گمان کر کے دیکھ لے۔ اس لیے آج ہمارا یہ مجمع ایک فیصلے پر، آج آپ کے یہاں آج وہ سنگ میل آتا ہے نا، گجراتی میں شو کہنے، راستے میں 2 راستے آتے ہیں، وہ بنیادی چیز ہوتی ہے، کون سا راستہ آدمی لیتا ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے، خدا کرے آج کا دن آپ کے لیے انتہائی اوپر کی ترقی کا دن ثابت ہو جائے۔ آج کچھ فیصلے کرو، اپنی ذات کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے حلقے کے لیے، اپنی مسجد کے لیے۔ کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں،
اور کچھ گھڑیاں ہاتھ میں سے چلی جاتی ہے تو پھر زندگی بھر وہ گھڑی ہاتھ میں نہیں آتی. اس لیے پہلا فیصلہ تو ہر حلقے والے یہ کرو کہ 2020 میں حلقے کی بنیاد پر میرے حلقے سے بیرون کی مجھے اتنے خرچ کی جماعت بنانی ہے. فلاں مہینے میں پہلی، فلاں مہینے میں دوسری. 2 کی نیتیں 2 کرو، 1 کی نیتیں 1 کرو، لیکن یہ طے کرو کہ میرے حلقے سے ہمیں بیرون کی جماعت بنانی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے محنت کریں گے. کرو گے؟ کرو گے؟ اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے آپس میں مذاکرہ کر کے 5 منٹ دیتا ہوں اور ہر حلقے والے بتاؤ 2020 میں تمہارے حلقے سے بیرون کی کس خرچ کی کتنی جماعتیں دو گے اور کون سے مہینے میں دو گے.